مطلب ہے دین کی ذمہ داری ماننے والوں پہ نہیں ہوتی، بیٹوں پہ ہوتی ہے۔ ایک اور آیت پڑھ لیا جنیاں آنکھوں کے پڑھاں گے جتے مدد چھڑ جائیں۔ اگر میں تو انشاءاللہ زیادہ نہیں فکر نہیں کرتا، ایک آیت اور پڑھ لی حضرت زکریا بسم اللہ، میں ایک آکھیوں فرما دیں دو پڑھ سمجھ بانا سورہ مبارکہ میرے کو جناب سوال اللہ فرماتا یا داؤد، اے زکریا ذہن سے رکھنا تے بیٹا ذہن سے رکھنا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلافت دی ہے، تو ہمارا خلیفہ ہے۔ فرماتے ہیں فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں میں فیصلے حق کے ساتھ کرنا، کیونکہ ہم نے خلافت دی ہے، نبی کا بنایا ہوا خلیفہ حق کے فیصلے کرتا ہے۔ فرماتے ہیں مولا کوئی ایسا احتیاط دس کہ میرے کو نہ حق فیصلہ ہو گئی نہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا۔ جب خواہشوں کی پیروی آتی ہے تو پھر بندے حق کے فیصلے نہیں کرتے۔ فرمایا تیرے رضا نہ تیرے فضل نہ فیصلے میں حق دے کروں گا، جدوں میں دنیا چھٹاں گا تو پھر اس دنیا تے میرے تو بعد کون ہوئے گا؟ فرمایا با وارث سلیمان و داؤد فکر نہ کر، ہم نے سلیمان کو تیرا وارث بنا دیا، سلیمان کو تیرا وارث بنا دیا۔ کیا سلیمان دے مننے والے کوئی نہیں سن؟ یار سلیمان دے مرید کوئی نہیں سن، جن بھی مرید انسان بھی مرید، جن تخت چک کے جاندے سن، جس پوری زندگی بغیر پٹرول تو بائی ایئر سفر کیتا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سن۔ بے شک واہ، سلیمان علیہ السلام والوں پٹرول کو ہمیں کتنا مہنگا ہو جائے، انہاں کہڑا بارنا انہاں جنہ چکنا تو لے گئے۔ اچھا جن بھی موجود، بالکل انسان بھی موجود، وارث پھر بیٹا، کیا بات ہے۔ یہ تو مطلب ہے نبیوں کا ورثہ علم ہو حکمت ہو یا دین ہو وہ ماننے والوں کے ذمہ نہیں ہوتا۔ پہلا نبی پڑھے اودا وارث بھی بیٹا، دوجا نبی پڑھے اور تھوڑی خیر ہو گئی، ایک اور پڑھنا اودا وارث بھی بیٹا۔ میں کہ اللہ بیٹا وارث کیوں بنائی؟ فرمایا فَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد کو بھی علم دیا تھا، ہم نے سلیمان کو بھی علم دیا تھا۔ جب جانے والے کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے تو بعد میں آنے والا بھی وہی آئے گا جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہو۔ یہ مطلب ہے اہل چکوال یہ فرماؤ علم والے کی جگہ پہ علم والا ہی آتا ہے۔ بولو علم والے کا وارث کون بنتا ہے؟ شکریہ۔ صاحب علم کا وارث کون بنتا ہے؟ صاحب علم دساؤں شرارت بندے، چونکہ بندے جانتے تھے کہ عالم کی جگہ عالم ہی وارث آئے گا، اور جتنا بڑا عالم ہوگا اتنے ہی بڑے علم والا وارث بنے گا۔ ہوں اس مجمع میں سمجھ پہ ہوں گی کہ لوگ محمد نو ان پڑھ کیوں آکھے صدقہ جاوا محمد میں بسم اپانے did not know read and write، محمد نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ تو نے مصطفیٰ کو اس مقام میں ہی نہیں سمجھا، تو جانتا تھا کہ اگر نبی کو پڑھا لکھا مان گیا تو اس کے ممبر پر بھی پڑھا لکھا بٹھانا پڑے۔ کیا یہ توہین رسول نہیں؟ اے بلکسر سکول ہے کہ کوئی یار بلکسر سکول ہے؟ بلکسر کا بندہ ہے کالج ہائی سکول بڑا کالج ہے مہربانی حیدری اندر بلکسر سکول نہیں بلکسر کالج۔ یہ مطلب ہے کہ کالج بلکسر ہے تو پھر کوئی پرنسپل بھی ہوئے گا انپڑھ ہی ہوئے گا۔ ہنسے کیوں ہو؟ بولو جلدی بولو بندے میری حماقت تو پیسہ دے۔ یہ جیڑا پرنسپل انپڑھ ہے وہ احمق ہے، تے جڑا سارے نبیاں دے ہیڈ ماسٹر
افسوس ہے یار صدقے جانا میں ایک گل کر لگا اگر پرنسپل تے بندہ نیٹ تے چاڑ دے کہ انپڑھ بندے آکھن گے پاگل ہو گیا کدی پرنسپل بھی انپڑھ ہوئے وہ آکھے پتہ تے جے پتہ کیتا جائے اللہ معافی دے تے وہ واقعی انپڑھ ہو گئے میرا خیال ہے پورا علاقہ بلکسر تے چکوال تھا جا کے محکمہ تعلیم دے بوے کے بساں لے کے آکھے گا ہٹ کیتی جائے سانو کی سمجھا جائے ساڑھے قرضے کارج رکھیا جائے تے پرنسپل انپڑھ پہ دیتا جائے محکمہ تعلیم کو کیوں جاؤ گے کہ تو انہوں ہوش ہی جنہوں بھیجنے پہ جنہوں پوائنٹ کر رہے ہیں جنہوں سیٹ دے رہے ہیں وہ پڑھیا لکھیا ہے کہ نہیں حضرات اعلان سنیے اگر کالج کا پرنسپل انپڑھ ہو تو محکمہ تعلیم کی توہین ہے محمد انپڑھ ہو تو اللہ کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے افسوس ہے ذکر کرتا کہ بندیاں نے وراثت وہ علم کی وراثت بھی ہوئے تکا سو سے وارث کا ہونے میں چھڑ کر لگا جی دلائل مکمل ہو گئے دو آیتیں پڑھنی ہے تو آٹھے باز نہیں پڑھتا ہوتا ترجمہ کر دینا ایک کمنٹ وہ پھر لوڑ پہی تو پڑھ دینا میسا اس زیادہ نے تو ساتھ توجہ رکھی میں پوچھا ایک موضوع کہ نبی پاک لکھنا پڑھنا نہیں سن جانتا آندہ جی نہیں بڑے محسوس نہیں تو میں کیوں خاک صدقے دے کو رکھوا کے ساتھ آندہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں صحابہ پڑھے لکھے وہ کتوں پڑھے سے میں کیا مثلا کو صحابی ترسو آندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا حضرت علی پڑھے لکھے انہوں کو پڑھے لکھے صلح ہو جائے زبان چوسن والا لکھ بھی لینا ہے پڑھ بھی لینا ہے وہ آپ پھر انپڑھ ہی رہ گیا میں کہ طریقے آپ آتے ہوں تو اڈا کی کرنا جڑے بندے اتنی عقل رکھتے ہیں وہ ولایت من جان گے ہر اٹھاؤ میرے نام ولایت علی معراج اسلام کا نام ہے میرے عزیزوں دو نبیوں کی آیتیں نہیں پڑھتا میں صرف قرآن سامنے رکھ کے تمہیں نتیجہ دینے لگا یاد رکھنا جس تقریر کا نتیجہ کوئی نہیں وہ پانی چ مدھانی پا کے شام تک پتہ رڑکتا رہا کوئی شاید نکلتی نہیں میں پانی چ نہیں پائی میں دودھ چ پائی سر اٹھاؤ تو میں نتیجہ پیش کر حضرت زکریا نے امت کی موجودگی بیٹا منگے حضرت داؤد امت کی موجودگی وارث بیٹے نو بنایا حضرت سلیمان شکریہ حضرت یعقوب نے امت کی موجودگی حضرت یوسف جیسے بیٹے نو فرمایا اللہ تجھے چن لے گا اور اللہ تجھے علم بھی عطا کرے گا حضرت ابراہیم نے جب بیٹیاں دے متعلق دعا نہ کیتی ہوئے مجرم یعقوب نے بیٹے دے متعلق دعا نہ کیتی ہوئے میں مجرم یہ دا مطلب ہے ماننے والے اور ہیں وارث بھی میں دو طبقے آگے سا جڑا تابع فرمانا نہ تبتا ہے انہوں نے کام میں مننا لیکن پیچھے دین نو سنبھالنا یہ انبیاء کے بیٹوں کا کام ہے ہون پتہ لگا جے نبی دا بیٹا فوت ہویا تے عرب دے بدو کیوں نچ کے آتے سن ہوبل ابتر نتیجہ دے رہا مدودی صاحب فرمادن وہ بیٹے کی موت میں خوش نہیں تھے وہ خوش اس بات سے ہو رہے تھے کہ انبیاء کی تاریخ ہے کہ دین کو بیٹے سنبھالتے ہیں اس کا کوئی بیٹا ہے نہیں اس کے بعد اس کا دین برباد ہو جائے گا اللہ فرمایا میدان کھلو کے آگ اپنا اور میرے دین کا دشمنوں اپنے بیٹے لاؤ میں تو اپنے بیٹے لے کے آیا اگر نبیوں کا دین بیٹوں کی وجہ سے بچتا ہے تو حضرات پر قرآن کے مطابق نبی کے دو بیٹے ہیں یہ مطلب ہے محمد کے بعد دین محمد کا یا حسن وارث ہے یا حسین ایتھے جانا چاہتا سمجھا بے شک ٹریکٹر تے نوکر ہوئے میں وارث کا پڑھا ٹریکٹر تے نوکر ہوئے تو پیڑی بندہ ہوئے اتھے 10 بندے کراشن کو پھاڑے آ جا
تو آکھنے ٹریکٹر کٹ اسی ٹریکٹر لے کے آیا اسی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور جب ٹریکٹر تے نوکر ہوندہ ہے وہ فون کرتا پیچھے چودھری صاحب بندے آ گئے قبضہ کرنا چاہتے ہیں آپ کیوں نہیں لڑتا بندے آنا تواڈی کیا بات بھائی نوکر ہے نا مالک دے نہیں نا فون کینوں کرتا ہے صدقے مالک فون کینوں کرتا وارث چودھری صاحب میں تے نوکر بندے آ گئے میرے نکے نکے بچے نے کہ میں اگے ہویا تو مینوں مار دیں گے بھارے لوگ آ گئے وہ جڑا فون تے جواب دیندا ہے وہ سنو تے نتیجہ وہ اتھوں مالک تے وارث انہاں نوں ایتھے ہی رہ میں آیا ہوں ایک باری تسی منہ چکڑو میں ایسا کہ ادھر ایک بار میں انہاں نوں آکھ ایتھے ہی رہ میں آیا ہوں انہیں آنا ہے تے وہ اگے ہی اوتھے وے وہ جڑا اوتھے وے وہ نہیں لڑدا مالک آندا انہوں آکھ ایتھے ہی رہے میں آیا ہوں جدوں اسلام دی پیڑی وچ یزید نے جہالت دے ٹریکٹر واڑے نے سارا جان چپ سی شبیر آکھیا ایتھے ہی رہی میں آیا ہوں آنے جو سی جڑا وارث سی جدوں دین تے مشکل بنی ہے یا علی دے پتر باہر آئے ہیں یا علی دیاں بیٹیاں باہر آئے آباد رہو وارثاں ہی جانا سی اور کے نہ جانا وارثاں ہی جانا سی اور کے نہ جانا کسے گڈی نو اگ لگ جائے گڈی دا نمبر دسیا جائے کسے مکان نو اگ لگ جائے مکان دا حوالہ دتا جائے سارے بندے نہیں جاندے وہ ہی بھجدا جدا مکان ہو وارث ہی دوڑتا ہے مالک ہی دوڑتا ہے ایک نک گل ہے وہ دوستاں دی مرضی ہے جان یا نہ جان ایک گل ہے وہ پتر بیٹھا ہوگا وہ بھی بھجے گا میرے پیو دے مکان نو اگ لگ گئی وہ بھتیجا آکھے گا میرے چاچے دے مکان نو اگ لگ گئی پنیواں آکھے گا میرے ماموں دے مکان نو اگ لگ گئی تیاں آکھیں گیا ساڈے بابل نو مکان نو اگ لگ گئی پتہ نہیں اس دین چ لگی اگ نو بطول دیاں تیاں کیویں محسوس کیتی بچے لے کے نکل پئی صدقہ جانا سینئر ذاکر نے فرماتے ہیں کہ اسلام کے دین کے آگ لائی لینا اجے تک سید نے منن والے نو اجے محسوس پئی ہوئی صدقہ جاوا یہ آگ لگی تھی وہی خاندان نکلے میرے عزیزوں جے دو شہزادیاں دی میں گل کی میں مصاحب اس میں دو شہزادیاں دا ایک حوالہ دے دینا میں ایک روایت پڑھی علامہ بشیر فاتح ٹیکسن اپنی تاریخ لکھیا تاریخ اسلام ہے بروز حشر ایک آواز آئے گی یا اہل المعشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اہل معشر اپنی آنکھاں بند کر لو اہل معشر اپنے سراں نو خم کر لو اگے کرسیاں نبیاں دیاں ہونگیاں پیچھے امتوں ہونگیاں اجے امتاں پیچھے نہیں 1,24,000 نبیاں دی آنکھاں اللہ فرمائے گا آنکھاں بند کر لو سر خم کر لو کدوں تک نبی خطبہ پر مسجد جلدے سا کہ بروز حشر آواز آئے گی اس وقت تک خم رکھو حتی تجوزا فاطمہ بنت رسول میری بیٹی فاطمہ گزر جائے گی تو پھر سار اٹھانا کسے مزدور نے پیغام بھیجا ہے خطبہ سن کے اپنے شوہر کو بھیجا کہ جا کر نبی پاک میں پوچھ گیا مردہ تو تے بی بی پاک دا پردہ تے حشر میں تے مزدوراں بھی ہون گیا کیا ساڈیاں بھی اکھاں بند کرا دتیاں جان گیاں صدقہ ہے تہاڈیاں اکھاں بسیاں نے مرداں دی اکھاں تے بند کرائی جان گیاں بی بی دے پردے دی وجہ تے ساڈیاں نبی روئے کہ ریشے مقدس تو داڑھی تے تھلے قطرے پہ ڈگدے سن ریشے مقدس تو تھلے انہاں روئے ایتھوں ایڑا رون ایدا کو اجر وکھڑے میں کہ قبلہ معصوم دا فرمان پڑھے ایڑا خط نہیں کھاتا ایڑ ساڑھے خاتم معصوم فرماندے نے ساڑھے گام ویچ ساڑھے اجڑن دے گام ویچ جدا آنسو ایتھو نکل کے خات تک آ جاندہ او دیتے اللہ جنت واجب جا جاتا ایدہ مطلب ہے بڑے مقدر نہیں جائے کوئی آنسو آ جاتا ریشے مقدس تو نبی دے آنسو صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جنت دی لالچ نہیں
یہ اپنی جاگیر کا نہ جنت اسی تے رو رو کے شاید گناہ بخشوا دیں وہ کیوں روئے نے اتھوں تک نبی تے آنسو ڈگے تو بندہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میری عورت نے مینوں بھیجیا میں معافی منگنا میں سوال کیتا ہے تے تسی اتنا روئے ہو میں تانوں انج روندیاں کدی نہیں ویکھیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں تانوں انج روندیاں کدی نہیں ویکھیا میرے سوال نے تانوں روایا تے میں تکلیف دے کے جہنم وچ نہیں جانا چاہندا مہربانی فرما چپ نہ فرماتا نہیں ایک بار پھر پوچھنا کہنے لگا مولا صرف میری بیوی نے یہ کہ مردوں دی آنکھاں تے بند کرائیاں جان گیاں بی بی دی پردے دی وجہ تو کیا مستوراں دی آنکھاں بھی بند کرائیں فرمایا ہاں کہنے لگا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسا سے اپنے مرشد زادی دی زیارت واسطے جانے تے بیبیاں دی آنکھاں بند کیوں کرائیاں جان گیاں رو کے نبی فرماتے نے جس حالت وچ میری بیبی آونا ہے میری شہزادی نے جس حالت وچ آونا ہے کسے مستور کو برداشت ہی نہیں ہوتا اگوں پھر اس تشریف پوچھ نہیں کہنے لگا مولا تہاڈی بیٹی نے حشر وچ کس حالت وچ آونا ہے جڑی روایت تے چوں لینا قبلہ نہیں تے میرے لو دیکھ کے سنو گے اتھے ہی مجلس ہو سکتی میرے مولا فرماتے نے میری بیٹی تے دوویں ہاتھ کھلے نہیں ہونے ایک ہاتھ اتھے ہوے گا تے دوجے ہاتھ دے تھلے ایک ہاتھ ہوے گا میرا خیال ہے تانوں سمجھ آوندی ہے بی بی اس حالت وچ کیوں آون گے ایک ہاتھ ہوگا جڑا کفن وچ بھی وہ باہر نہیں آیا ایک ہاتھ ہوگا جڑا نماز وچ بھی ایتھے ہی رہیا نا کچھ عرصہ فرماتے نے اس ہاتھ تے تھلے دوجا ہاتھ رکھ کے تے میری بیٹی حشر وچ آئے گی تے دوواں ہاتھاں وچ دو تشت ہونگے دو پلیٹاں ہونگیاں وہ دو کیوں نے ایک دا چیلم گزار چکے ہو ایک دی شہادت آ گئی ہے زہرہ دی دین تینوں کیڑے کیڑے ویر دا پرسا دیا اجے ایک دا چیلم نہیں مکا دا تیرہ والے دا پھر کوئی شہادت آ گئی ہے میرے مولا نبی پاک نے فرمایا کہ دو ہاتھ چھوڑے نا میری بیٹی دے وہ دے دو پلیٹاں ہونی ہیں دو تشت ہونے انہیں تشتاں کی ہونے میرا خیال ہے مجلس ہو جائے گی حوصلے والا بندہ ہو سوچنا سننا اور گا تھوڑا جا سوچنا ماما کفن چو منہ اوکھا ویندی ماما کفن چو پھلا وچ منہ ہوئے تے ماما اتھے بھی اوکھا ویندی پیغمبر نے فرمایا ایک تشت وچ حسن دے جگر دے ٹکڑے ہو دوسرے تشت وچ مظلوم دا سار ہوے اے مذاق ہے سکیا پترا ایک دا سار ایک دے جگر دے ٹکڑے تے آج کر کے بی بی فرمان کے بارے الہ فرعون تے نمرود دا فیصلہ کرن تو پہلے ایسا پورے حشر کے دسیا جائے میرے بڑے دا کی قصور سی میرے چھوٹے دا کی قصور سی ہاتھ میں غیر جو آواز آئے گی زہرا آج عادل دا دربار تیرے فیصلے کو حجت بنا کے ہر فیصلہ ہوگا اگرچہ میں ہر شاید خود گواہ ہوں لیکن میں ہر بندے نے دو گواہ رکھے ہیں میرا ایک نظام ہے آج موقع دے گواہ لیا عادل فیصلہ کرے گا گواہ اس واسطے پہ منگنا کائنات کو پتہ لگتے تسا دین واسطے کنے زخم اٹھائے تسا دین واسطے کنے دکھ اٹھائے ورنہ میں نے کسی شہادت کی ضرورت نہیں آخری جملہ اس وقت بی بی فرمائے گی ہے کوئی گواہ ہے کوئی گواہ میرے پترہ دی مظلومی دا ہے کوئی گواہ میرے پترہ دے قتل دا علامہ بشیر نے قلم توڑ کرتا ہے فرمائے شام کو آواز آئے گی اماں آوا اماں میں آوا میں دعا دی آپ گواہ ایک دے جگر دے ٹکڑے میں اچھا دے چلے تجھے نو سسرہ قدمہ دے گلوگے میں ضربہ وجہ صدقے جانا شام جہوران جنت چڑیاں جان گیاں ملائکہ کناتاں لگ جان گیاں نور دیاں زہرہ دی دی قبر اتھر کھلے گی تے زہرہ دی ڈاڈی ثانی زہرہ نکلے میرے لوگ غریبہ دیا تیاں ایک ایک دینے چھ کوشش کر کے دو دو لباس تبدیل کر کے زہرہ دی ڈاڈی قبر چوں اسے کرتے نال اٹھے جدے تے علی اکبر تک ہو جدے تے ویر تک ہو جدے تے اپنے سر تک ہو آنج اٹھ کے کھڑو کے تے بی بی پاک آنج بے کے پوچھن گے یہ شام ہے ہائے کدی آئی ہے میرے دل بی بی پاک پوچھن گے یہ شام ہے جی بی بی جی شام ہے یہ شام جی کناتا کنے روئی ہے فرمایا دربار لگا ہے اللہ کا نانکے بھی بہ گئے نہیں نبوت دے
کرسیاں تے داد کے بہ گئے نہیں ولایت دیاں کرسیاں تے ایس ویلے دربار الہی لگا نبوت اپنی کرسی تے ولایت اپنی کرسی تے اج مقدمہ تیرے تو بعد ہر مقدمہ تیری اماں نے پیش کر دیتا ہے اس تو بعد ہر فیصلہ ہونا ہے تے گواہاں دے طور تے آ وڈے ویر دی بھی گواہی دے چھوٹے ویر دی بھی گواہی دے فرمایا کناتا کنے لوائیاں نے اللہ پاک نے ادھے کہتے تیرے نانکے تیرے داد کے ایس ویلے کرسیاں تے بیٹھے نے بی بی پاک اپنے لبھائے مبارک لا کے فرمان کے ہاں اللہ تے جاندا نا میں زینو با میرا نانا تے جاندا نا میں کون میرا بابا تے جاندا نا میں کون بی بی فرمائے گی ایک باری واپس جاؤ حوران جنت نو آخر کے برا فرمائے گی میرے نانا جان تے میرے بابا جان نو آکھو اگر اللہ اجازت دے تے تسی میرے نان کے داد کے میں نے کچھ نہ آکھو تے میں اجنا آج میں میرا دے آواز آئے گی ساڑھی تینوں پچھو کیویں ہونا چاہتے ہیں فرمایا تُسا کناتا نور دیا لوائیاں میری عزت واسطے ایتے حوران جنت ماری لے کے آئیاں میری عزت واسطے پر نانا میرا دل کرتا میں ہو جاواں جو میں شام دے بازار اچ گئی تھا